السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی امید ہے کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اجراء قواعد۔ اجراء قواعد کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ جتنے قاعدے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جو ہمارا یہ قرآن کریم کی آیات آ رہی ہیں، ان آیات کے اندر ان تمام قواعد کو، تمام مسائل کو یہاں پر ریوائز کرتے ہوئے چلنے کو اجرا کہتے ہیں۔ تو ایک لائن ہم نے کل اجرا کر لیا تھا اور امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں، اجراء قواعد کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو عبارت پڑھوں گا، اس کی قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کا اجرا کر کے بتاؤں گا کس طرح سے اجرا ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بہت مشہور، سب جانتے ہیں اس کو۔ اب اس کے اندر کتنے قاعدے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں نون پر غنہ ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھنا ہے، وہ نون پر تشدید ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ دوسرا یہاں پر الف مدہ بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اور الف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، جو ہم نے مد منفصل کا قاعدہ پیچھے پڑھا تھا۔ تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے جس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، مد منفصل ہوگا یہاں پر۔ حمزہ میں حرکت کا قاعدہ ہے، حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، جو ہم نے قلقلے کے کچھ حروف پڑھے تھے قطب جد، تو ان میں سے کوئی حرف بھی ایک حرف یہاں پر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، قی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور یہ قاعدہ ہے حروف لین کا، جو ہم سب سے دوسرے نمبر پر پڑھ کر کے آئے تھے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور بنا کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے قاعدہ ہے، نون پر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کاف میں حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے اور لام کے ساتھ میں ملائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کون سا قاعدہ ہے، یہاں پر آپ کا حروف قمری کا قاعدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف قمری کے جو 14 حروف ہیں ان حروف میں سے کاف بھی ہے، اور قاعدہ کیا تھا حروف قمری کا کہ الف لام کے بعد میں اگر حروف قمری کا کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر صرف ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حروف قمری کے 14 حروف میں سے کاف آیا ہوا ہے۔ جی یہاں پر آگے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی حروف لین کا قاعدہ ہے، اور حروف لین کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ تا اور را دونوں کے اندر حرکت کا قاعدہ ہے، دونوں کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کا اجرا سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے چلیے، اور ایک قاعدہ آخر کا یہ ہے کہ یہاں آیت ہے اور زبر پر ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ابھی پیچھے، زبر زیر پیش پر جب آیت ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سر پڑھا، کوثر، کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہاں زبر پر آیت کر رہے ہیں تو آخری حرف پر جزم لگائیں گے را پر، اور یہاں پر سانس توڑ دیں گے، کوثر۔ چلیے آگے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ چلیے اس کے اندر بھی دیکھ لیتے کیا کیا قاعدے ہیں۔ واو میں حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر قاف میں بھی حرکت کا قاعدہ، اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے، لام پہ تشدید ہے اور تشدید والا حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے، اس لیے لام کو ڈبل پڑھا گیا ہے، اور دوسری بار میں لام کھینچے گا نہیں کیونکہ لام کے اوپر پیش ہے۔ حمزہ میم زبر ام، اس کے اندر آپ کا وہی قلقلے والا قاعدہ ہے کہ حروف قلقلے کے جو حروف ہیں قطب جد 5 حروف، ان میں سے کوئی بھی حرف یہاں پر نہیں ہے، اس لیے میم میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ را میں تنوین کا قاعدہ ہے، تنوین کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے لیکن غنہ اخفا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ یہ قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ الگ تھا، یہ دوسرا قاعدہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، اور ہم نے بھی پیچھے قاعدہ پڑھا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اگر میم آئے گا تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، نون کی آواز کو نہیں نکالیں گے بلکہ میم پڑھا جائے گا اور غنہ ساتھ میں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے امرم، رامیم دو زیر رم، امرم، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میم سین پیش مس، یہاں پر وہی قلقلے والا قاعدہ ہے، قلقلے کے 5 حروف میں سے
यहाँ पर कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा। अगला है आपका ता पर जबर है तो यहाँ पर हरकत का कायदा है, खींच करके नहीं पढ़ना है। काफ रा ज़ेर तिर, यहाँ पर भी वही कलकले वाला कायदा है, तो यहाँ पर कलकला नहीं होगा। और रा में तशदीद का कायदा है, तशदीद जिस पर होती है उसको डबल पढ़ा जाता है। तो एक बार हम इसको पढ़ चुके हैं काफ के साथ मिला करके, दूसरी बार इस पर तनवीन है तो तनवीन को पढ़ेंगे, मुस्तकिरुन पढ़ा जाएगा, मुस्तकिरुन। लेकिन हमने ये कायदा पीछे पढ़ा था कि जब तनवीन दो पेश वाली तनवीन पर जब हम सांस तोड़ते हैं तो वहां आखिर में जज़म लगा देंगे और जज़म लगा करके सांस तोड़ना होता है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, मुस्तकिर। रा पर तशदीद है तो इसको डबल पढ़ेंगे, किर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर। चलिए बस यहीं तक रहने देते। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और कुरान करीम की बरकत से आप लोग फैज़याब होते रहो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।